السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الحجر کی آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 57 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا احوال سناؤ۔ اس صورت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلائل دیے، اس کے بعد توحید پر دلائل ذکر فرمائے، پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اس کے متعلق واقعات بیان فرمائے، پھر سعادت مندوں اور بدبختوں کے احوال بیان کیے، اور اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء اکرام علیہم السلام کے واقعات بیان فرمائے تاکہ ان واقعات کو سن کر لوگ عبرت حاصل کریں اور ان میں عبادت کا ذوق و شوق پیدا ہو۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، پھر حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ، پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ، اور آخر میں حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ چاروں انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات یہاں اختصار کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ ان واقعات کی تفصیل سورۃ ہود میں موجود ہے۔ ابراہیم کے مہمانوں کا، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا احوال سنائیں، جنہیں ہم نے اس لیے بھیجا تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دیں اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کریں، تاکہ میرے بندے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر آنے والے عذاب، اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور مجرموں سے لیے گئے انتقام کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں اور انہیں یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی سب سے سخت ہے۔ یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان کئی فرشتے تھے، اور ان میں حضرت جبریل علیہ السلام بھی تھے۔ آیت نمبر 52 میں ارشاد ہے، جب وہ اس کے پاس آئے تو کہنے لگے سلام۔ ابراہیم نے فرمایا تو ہم تم سے ڈر رہے ہیں، یعنی فرشتے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا اور آپ علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا ہم تم سے ڈر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مہمانوں سے خوف کھانے کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ اجازت کے بغیر اور بے وقت آئے تھے،
اور دوسری وجہ یہ تھی کہ مہمانوں نے ان کا پیش کردہ بھنا ہوا بچھڑا کھانے سے انکار کر دیا تھا، اور اس دور میں مہمان کا کھانے سے انکار کر دینا دشمنی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ آیت نمبر 53 میں ارشاد ہے، انہوں نے عرض کیا، آپ نہ ڈریں، بے شک ہم آپ کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ علم والے لڑکے سے مراد حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کے بتانے سے یہ معلوم تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور وہ علم والا اور نبی ہوگا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں میں سے جسے چاہے غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عالم بیٹا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اس میں ہر مسلمان کے لیے نصیحت ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دین کا علم بھی سکھائے اور اس علم کو سکھانے میں اس سے زیادہ توجہ دے جتنی دنیا کا علم سکھانے پر توجہ دیتا ہے۔ افسوس فی زمانہ مسلمان دین کا علم حاصل کی ہوئی اولاد جیسی عظیم نعمت کی قدر اور اہمیت کی طرف توجہ نہیں دیتے اور اپنے بیٹوں میں سے جسے ہوشیار و ذہین دیکھتے ہیں اسے دنیا کی تعلیم دلواتے، اس کے لیے ماہر اساتذہ اور اونچے درجے کے اسکول کا انتخاب کرتے ہیں اور دن رات دنیاوی علوم و فنون میں اس کی ترقی کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں اسے دلوائی گئی دینی تعلیم کا حال یہ ہوتا ہے کہ اسے ان عقائد کا علم نہیں ہوتا جن پر مسلمان کے دین و ایمان اور اخروی نجات کا دار و مدار ہے۔ مسلمان کی اولاد ہونے کے باوجود اسے قرآن مجید تک صحیح پڑھنا نہیں آتا، فرض عبادات سے متعلق بنیادی باتیں نہیں جانتا، نماز روزے اور حج زکوٰۃ کی ادائیگی ٹھیک طرح نہیں کر پاتا، اور یہی وجہ ہے کہ صرف دنیاوی علوم و فنون میں مہارت رکھنے والے اکثر دین اسلام ہی سے بیزار اور اس کے بنیادی احکام پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ تو ہوشیار و ذہین بیٹے کے ساتھ طرز عمل ہے، جبکہ اس کے برعکس جو بیٹا جسمانی معذوری یا ذہنی کمزوری کا شکار ہوا، اسے دنیا کی تعلیم دلوانے کی طرف توجہ کرنے اور اس پر اپنا مال خرچ کرنے کو بیکار اور فضول کام سمجھتے ہیں، اور اسے کسی دینی مدرسے میں داخل کروا کے اپنے سر سے بوجھ اتار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آیت نمبر 54 میں ارشاد ہے، فرمایا، کیا تم مجھے بشارت دیتے ہو حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے، تو کس چیز کی بشارت دے رہے ہو؟ یعنی جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دی تو وہ اپنے اور زوجہ کے بڑھاپے کی وجہ سے حیران ہوئے اور فرشتوں سے فرمایا، اتنی بڑی عمر میں اولاد ہونا عجیب و غریب ہے، ہمارے ہاں کس طرح اولاد ہوگی؟ کیا ہمیں پھر جوان کیا جائے گا یا اسی حالت میں بیٹا عطا فرمایا جائے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ تعجب اللہ تعالیٰ کی قدرت پر نہیں بلکہ عادت کے برخلاف کام ہونے پر تھا کہ عموماً بڑھاپے میں کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ آیت نمبر 55 میں ارشاد ہے، انہوں نے عرض کیا، ہم نے آپ کو سچی بشارت دی ہے، آپ نا امید نہ ہوں۔ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا، ہم نے آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کی سچی بشارت دی ہے کہ آپ علیہ السلام کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور اس کی ولادت بہت پھیلے گی، اس کی اولاد بہت پھیلے گی، لہذا آپ علیہ السلام ان لوگوں میں سے نہ ہوں جو بیٹے کی ولادت کی امید چھوڑ چکے۔ آیت نمبر 56 اور 57 میں ارشاد ہے، ابراہیم نے کہا، گمراہوں کے سوا اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہوتا ہے؟ فرمایا، اے فرشتوں، تمہارا ابھی آنے کا کام کیا ہے؟ فرمایا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں، کیونکہ رحمت سے نا امید کافر ہوتے ہیں۔ ہاں،
عالم میں اللہ تعالیٰ کی جو سنت جاری ہے، اس سے یہ بات عجیب معلوم ہوئی۔ فرمایا اس آیت کا معنی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے فرمایا، اے فرشتوں، اس بشارت کے سوا اور کیا کام ہے جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد مبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک